مینس فرام دا مارس اینڈ وومن فرام دا وینس کا یہ دوسرا پارٹ ہے، اور پہلے پارٹ میں آپ اس کے 6 چیپٹرز کے بارے میں جو ریویو ہے وہ جان چکے ہیں، اور ابھی ہم 7ویں چیپٹر وومن آر لائک ویب سے شروع کر رہے ہیں۔ باب 6 کی طرح یہ بھی اہم ترین باب ہے جسے مرد اور عورت دونوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کی مثال ایک لہر کی طرح ہے، یعنی ویو کی طرح ہے، جو اوپر کا اٹھتی ہے اور پھر بالکل نچلی سطح پر آ جاتی ہے۔ جب لہر کی بالائی سطح ہوتی ہے تو عورت بے حد پیار دیتی ہے، مرد کو سمجھتی ہے، قربانی دیتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بالکل مختلف ہو جاتی ہے، بالکل پیار نہ کرنے والی، نہ سمجھنے والی۔ یہ بھی ایک فطری سائیکل ہے۔ دونوں ابواب کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو بہترین انداز میں ایک دوسرے کے فطری مد و جزر کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اگلا چیپٹر ہے ڈسکورنگ آور ڈفرنٹ ایموشنل نیڈ۔ اس باب میں مرد اور عورت دونوں کی مختلف جذباتی ضرورت پر آگاہی دی گئی ہے۔ مرد اور عورت کی جذباتی ضروریات ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، لیکن ایک دوسرے سے پیار کرنے کے لیے ان بنیادی ضروریات کا پوری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ضروریات پوری نہیں ہوتی تو دونوں فریقین میں غم اور غصہ کیسے پلتا رہتا ہے، مرد اور عورت کس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں، دونوں فریقین کو اپنی ذات میں کون سی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے، اور محبت کی 12 قسمیں اس باب میں بیان کی گئی ہیں، اور اس کا ایک ایک ذیلی موضوع اہم ہے۔ اس باب میں عورت کے سمجھنے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کا مرد ہر حال میں آپ کا ہیرو بننا چاہتا ہے، اسے اس موقع سے محروم کبھی نہ کریں۔ اور اس کا نواں باب، اس کا 9 چیپٹر ہے ہاؤ ٹو اوائڈ آرگومنٹس۔ اس باب کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر مردوں اور عورتوں نے یہ باب پڑھ لیا تو ان کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ اس میں دونوں فریقین کی بحث، طنز اور چک چک کرنے والی عادت کا مکمل ڈائی سیکشن کر دیا گیا ہے، اور اس کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ ڈائی سیکشن کا مطلب ہے ڈائی سیکشن، کمل تشفی کر دینے والا باب ہے یہ، اس کو ضرور پڑھیے گا۔ اور 10واں چیپٹر ہے اسکورنگ پوائنٹ ود اپوزٹ سیکس۔ یہ باب بالخصوص مرد کو توجہ سے پڑھنا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ اپنی عورت کے لیے سب کچھ کرنے کے باوجود وہ اسے خوش کیوں نہیں کر پاتا، اس سے کہاں کمی رہ گئی ہے۔ مرد کے لیے مکمل گائیڈ فراہم کی گئی ہے کہ ان کے ہر اس عمل اور کوشش کا جو عورت کے لیے کی جاتی ہے کیا معنی رکھتی ہے اور کیسے معنی رکھتی ہے۔ اسے ایسے کون سے چھوٹے چھوٹے کام کرنے چاہیے جو بہت بڑے کام کرنے سے زیادہ مؤثر ہے، اور عورت کو اس باب میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی کن حرکات کے سبب ان کے سب کیے کرائے پر پانی پھیرا جاتا ہے۔ ان چند حرکتوں کی وجہ سے وہ مرد سے کس طرح نیگیٹو مارکنگ کرا لیتی ہیں۔ اور اس کا 11واں باب ہے ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ڈفرینٹ فیلنگس۔ اس باب میں بتایا گیا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے منفی جذبات ابھر آتے ہیں، اور ایک لمبے عرصے تک اسے دباتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے محبت فوت ہو جاتی ہے۔ ان منفی جذبات پر بات کرنا ضروری ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان منفی جذبات پر کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ٹاک کی۔ اس لیے اس باب میں مختلف قسم کے محبت نامے لکھنا سکھائے گئے ہیں جن کے ذریعے منفی جذبات کو بہترین انداز سے اپنے پارٹنر تک پہنچایا جا سکتا ہے، مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے اور فساد بھی برپا نہیں ہوتا۔ یہ لو لیٹرز لکھنے کا فائدہ ہے۔ لیکن جو لو لیٹرز آپ لکھتے ہیں تو اسے خود سے لازمی پڑھ لیں، اور یہ خط صرف بیوی یا شوہر کے لیے ہی نہیں ہوتے، آپ اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ بھی مختلف جذبات کا اظہار اس تکنیک کے ساتھ کر سکتے ہیں، جس سے ان کے دل کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔ یہ آزمودہ ہے، میں نے خود بہترین محسوس کیا ہے اس عمل کے ساتھ، اور جو کہ وہ خط جو میں نے لکھے ہیں وہ بھی کسی کو دکھائے بھی نہیں، پھر بھی بہت اچھا فیل ہوا ہے۔ اس کا 12واں باب ہے ہاؤ ٹو آسک فار سپورٹ اینڈ گیٹ اٹ۔ یہ باب بھی خاص خواتین کے پڑھنے والا ہے کہ اپنے مرد سے کسی بھی قسم کی سپورٹ کس طرح طلب کرتے ہیں۔ اس میں بھی مؤثر طریقہ سکھایا گیا ہے، مختلف الفاظ کیسے معنی رکھتے ہیں ان پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ اور 13واں باب ہے کیپنگ دا میجک آف لو الائیو۔ یہ باب اس کتاب کی جان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے آپ کا ماضی، آپ کا بچپن آپ کے حالیہ رشتوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جس چھوٹے سے مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں یا برا برتاؤ کرتے ہیں، در حقیقت اس میں 90% مسئلہ آپ کے ماضی سے جڑا ہوتا ہے اور 10% مسئلہ آپ کے حال میں ہوتا ہے۔ ماضی کے وہ جذبات جو آپ نے دبائے ہوئے ہوتے ہیں کیسے لاشعوری طور پر آپ کے حال کے 10% مسئلے کے ساتھ مل کر بڑے طوفان لاتے ہیں۔
ہر خوشی کے موقع پر مرد اور عورت کیوں لڑ پڑتے ہیں؟ اپنے ماضی کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ محبت کے 4 موسم اور ان کے اثرات۔ کامیاب رشتوں کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت رہتی ہے، جیسے موضوعات اس باب کا حصہ ہے۔ مینز آر فرام دا مارس اینڈ وومن فرام دا وینس، اس کتاب کے کور پر جس فونٹ میں لکھا ہے، یہ فونٹ بھی دونوں کے فرق اور حسن کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں یہ کتاب ہر مرد اور عورت کو پڑھنے کے لیے ضرور کہوں گی، اور خرید کر پڑھیں، کیونکہ اس کتاب کی ضرورت آپ کو بارہا پڑتی رہے گی، یہاں تک کہ آپ کی نئے سرے سے تربیت مکمل نہ ہو جائے۔ یہ کتاب لکھنے والے نے بند کمرے میں بیٹھ کر کتاب نہیں لکھی، بلکہ جان گرے ایک کامیاب ریلیشن شپ کاؤنسلر ہیں جنہوں نے ہزاروں جوڑوں کی تربیت کی ہے، سینکڑوں سیمینار کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں ہر موضوع بہت وسعت اور سچائی رکھتا ہے۔ اس میں عالمگیریت بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ کتاب ہر کلچر اور سوسائٹی کے لوگ پڑھ کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میری ذات پر تو جان گرے نے یہ کتاب لکھ کر احسان کر دیا ہے، اور میرے تبصرے پر اکتفا نہ کیجیے گا، کیونکہ میری زندگی کا یہ سب سے مشکل ترین تبصرہ آ رہا ہے۔ یہ کتاب میں جتنی وسعت ہے، میرا تبصرہ پڑھ کر تشنگی دور نہیں ہو سکتی، اور اس کتاب کو ایک تبصرے میں مکمل بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور یہ کتاب صرف ایک رشتے کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ عورت اور مرد کے مابین موجود ہر رشتے کو سمجھنے کے لیے موضوع ہے۔ میں نے اس کتاب کے مطالعے سے اپنے دوست اور اپنے والدین کی نفسیات کو بھی سمجھا ہے۔ یہ بہت ہیلپ فل بک ہے، میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اور اگر آپ کے رشتہ داروں میں، دوستوں میں کسی کی شادی ہو تو اس جوڑے کو اس کتاب سے جو ہے وہ اس کتاب سے ضرور نوازیں، ان کو گفٹ کیجیے، اور میرے خیال میں اس کتاب کا جو ہے وہ اردو ترجمہ بھی دستیاب ہے۔